حقیقت تو یہی ہے کہ ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا، ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا، کھرا ہے خون جن کا وہ علی کو یاد کرتے ہیں۔ علی کی مدح کھانی کا شرف سب کو نہیں ملتا، علی کا ذکر اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھا، ہمارے وجود کا مقصد۔ یہ بزرگ وہاں سے دعائیں دے رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حیات طولانی ہو، آپ آزاد آمادہ رہیں صحت و سلامتی کے ساتھ۔ لیکن خدا کا شکر ادا کیا کریے کہ ہمیں ایسے رہبر اس نے دیے ہیں کہ ہم جن کا نام علل اعلان لے سکتے ہیں۔ علی کا نام شرما کے نہیں بلکہ پورے انہمات کے ساتھ لیا کرو۔ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کا نام پوچھتا ہے تو بیٹا آپ کا نام سر میدان بھی اسی طرح بتاتا ہے جیسے اپنے باپ کے سامنے بولتا ہے۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ کو کسی مقام پر اپنے رہبروں سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمارے حصے میں غدیر بھی ہے، کربلا بھی ہے۔ جب نمازیں پڑھا کرو تو کربلا والے کا بھی شکر ادا کر لیا کرو، اس لیے کہ کربلا جو ہمارے ہاتھ میں آئی ہے وہ غدیر سے ہوتے ہوئے آئی ہے۔ کربلا تحفظ غدیر کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے صرف ہم ہی نہیں اپنی زبان سے علی علی کرتے ہیں، ایک نبی کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے مولا کو وہاں سہارا نہ لیا ہو، اور ایک اسلام کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو علی کے سہارے نہ گزرا ہو۔ آپ جانتے ہیں حضور ختم مرتبت کی ساری زندگی کے مددگار بلکہ سلطان نصیر بن کے آنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا، لیکن برادر عزیز نے ابھی نعت پاک سے جو خراج پیش کیا، میں وہاں سے دو مصرے اٹھا کے آپ کو جامع ولا پر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو جامع ولا سے سرشار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آواز آپ تک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو مائک والے سے میری گزارش ہے کہ یہ شکایت مسلسل آ رہی کہ باہر یہ آواز نہیں جا رہی اور اندر بھی کچھ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ آپ آمادہ ہیں؟ آواز آ رہی ہے بھائی آپ تک؟ اب میں نعت پاک کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، قبلہ علماء کرام کی اجازت لیتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر نعت ہو گئی ہو تو آپ متوجہ ہو کے سنیے گا اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے ایک مصرع میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مصرع مناظر فتح پوری صاحب کا مطلع ہے، میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ وہ نعت مرسل اعظم بھلا کیوں گنگناتے ہیں؟ نہیں آواز آ رہی ہے بھائی پیچھے؟ مصرع سمجھ میں آ رہا ہے؟ بول دینا اگر مصرع پہنچ جائے۔ وہ نعت مرسل اعظم بھلا کیوں گنگناتے ہیں؟ وہ نعت مرسل اعظم بھلا کیوں گنگناتے ہیں؟ ابو طالب تیرے احسان کو جو بھول جاتے ہیں۔ بھائی اب تک تو مصرع پہنچ جانا چاہیے تھا، آپ تک بہت سلامت رہا، مولا سلامت رکھے آپ کو، توجہ کیجئے گا۔ جبر بھائی جناب انشاءاللہ آج کی ذمہ داری ہے شاعر کے حق میں دعا کرتے رہیے گا۔ ناظم آپ کی بارگاہ میں مصرع پہنچا رہا ہے۔ بھائی میں پورا کلام پڑھ دیتا لیکن صرف ایک مصرع کی ضرورت تھی تو میں نے ایک مطلع سنا دیا آپ کو، پھر سے سن لیجئے تاکہ بچوں کے ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ وہ نعت مرسل اعظم بھلا کیوں گنگناتے ہیں؟ ابو طالب تیرے احسان کو جو بھول جاتے ہیں، بھلا کیسے وہ سمجھیں گے غم شبیر کی عظمت وفات مرسل اعظم پر جو خوشیاں مناتے ہیں۔ بات پہنچی نہیں آپ تک، میں کیا کروں، چلیے ہو گئی مکمل بات۔ بھلا کیسے وہ سمجھیں گے وفات مرسل اعظم پر جو خوشیاں مناتے ہیں۔ آئیے حضرات نعت کے حوالے سے ایک مصرع صرف بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں، نوجوانوں سے داد لینا ہے، بزرگوں سے صرف دعا، توجہ کیجئے گا۔ نعت اور منقبت، نعت سنیے، نعت ایک مصرع نعت کا، ایک منقبت کا، اور مطلع ایک ہی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا۔ میں نے نعت کا مطلب پڑھا ہے، بھائی ادھر متوجہ ہو جائیے، جب شورائے کرام تشریف لائیں تو آپ آرام سے انہیں سماعت فرما لیجئے گا۔ ناظم کی جو ذمہ داری ہے وہ چاہ رہا ہوں اتنی کر لی جائے کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ نعت کا مطلب سن لیجئے۔ اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا، اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا، نصیری کا خدا کہہ دے کہ ہوں بندہ محمد کا۔ بھائی آپ کی سماعت پر تو بھروسہ تھا تبھی تو پڑھے ہیں یہ مصرے ہر جگہ نہیں پڑھے جاتے، کم از کم آپ کو بہت شکریہ، بہت میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا، کوشش یہ کروں گا کہ وہ اشعار جو عام طور سے نظامت میں نہیں پڑھے جاتے ایک پڑھوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ بچتے بچاتے خاور بھائی ذرا ذمہ داری سنبھالیے گا اپنی۔ پھر سن لیجئے اب اس کے بعد، اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا، نصیری کا خدا کہہ دے کہ ہوں بندہ۔ نعت ہو گئی، توجہ، آواز آ رہی ہے بھائی؟ ایک ایسا شاعر، ایک ایسا ترنم جس کا، ایسا شاعر جو ترنم جس کا مضبوط ہے اور شاعری مطلع سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ اب ہم کس منزل پر جا رہے ہیں اور آپ کی سماعت کہاں ہوگی مجھے اس کی خبر نہیں. غالباً پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں کئی سال پہلے. ڈاکٹر صاحب بتائیں. ہاں کئی سال سے. دیکھیے اب یہ ڈاکٹر صاحب اس لیے بتا رہے تھے کہ میں کئی سال سے تو کہہ سکتا ہوں لیکن بیچ بیچ میں گیپ ہو جاتا تھا. اب یہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں، یہ آپ کے وہ شاعر ہیں جن کی آئیڈینٹی بھی جو ہے نگدو پور کی ہے. ہو سکتا ہے ان کا آدھار بھی فومی بھائی نے بنوا دیا ہو. تو یہ ہمارے منور صاحب جلال پوری جو ہیں ماشاءاللہ سے ان کا آدھار پین سب یہیں کا ہے، یہ یہاں کے ایڈٹ پروف کر سکتے ہیں اپنا. تو ان کی بدول میں ان کی زبان سے بتا رہا ہوں. غالباً کئی برس پہلے آپ کی حاضری ہوئی تھی. جناح ظفر آبادی صاحب آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بچوں نے جب ترانہ سنایا تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی. میرا دل میں درد ہو گیا. میں توجہ سنیے گا ڈاکٹر صاحب، ذرا متوجہ رہیے گا. ہاں دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ بالکل علاج کے لیے تیار رہیے گا. اب آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایسے آمادہ ہو جائیے تاکہ لگے کہ جشن غدیر ہے. آپ ذرا متوجہ ہو کے سنیے گا، اس لیے کہ اس مولا کا نام ہے. میں تو علماء کرام کی ضمانت میں مصرع دے کے چلا جا رہا ہوں. میں نے بہت پہلے یہ مصرع سنے تھے مگر کس کے شاعر کا نام نہیں یاد کرتا. اس کے بعد اس کے حق میں دعا کر دیتا ہوں. قبلہ وہ کہتے ہیں کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. مصرع سن لیجئے گا، تشخیص و تعریض استثناء مستثنیٰ سب آپ کے ذہن میں رہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. ہر دل پہ ہر انسان سے یہ میں چاہتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے چوتھا مصرع سننا، گواہی دینا تب داد دینا. کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے، علی ہوتا وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. بہت شکریہ. توجہ دیجیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے بولنا، مل کے شرمانا نہیں، مل کے سلامت رہو، سلامت رہو. کہیں بندہ کہیں بندہ کہیں بندہ، مل کے بولو، مل کے نعرہ حیدری. ہر دل پر ہاتھ ہونا چاہیے. اور چوتھا مصرع ہر بندہ اپنی گواہی دے گا. میری حاضری گواہی توجہ موجود رہے کہ کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے، علی ہوتا وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. تو علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے جہاں والوں، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہو. کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے، علی ہوتا وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے جہاں والوں، ادھر ہم نام لیتے ہیں. بولنا تو سب کو پڑے گا، ہر انسان کو میں نے گواہ بنایا ہے. اب غالی کون ہے اور قالی کون یہ فیصلہ آپ پر ہے. میں نے مصرع پڑھ دیا، پھر سنیے. اب سنیے عصر حاضر کے فہرست اول سے ایک نام اٹھاتا ہوں، ایک شعر پڑھوں گا. یہ علماء اور یہ شعراء گواہی دیں گے. محترم جناب سرور نواب سرور لکھنوی، پڑھ دوں دو مصرے؟ آمادہ ہو گئے. اس سے پہلے آپ کی دور سے بستی حیدرآباد دکن سے منظر ایریا کے 4 مصرے سنیے. بالکل آہستہ سے پڑھوں گا، ضمانت آپ کی ہے. توجہ کیجئے گا، سماعت کے دروازے کھلے رکھیے گا. منظر ایریا کہتے ہیں جن کے دلوں میں علی رہتا ہے، جن کا یقین میں علی ہے، ان سے مصرے میں پہنچانا چاہتا ہوں. ظفر صاحب اوپر تشریف لے آئیے. بہت تاخیر ہو گئی، سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. شمیم صاحب تشریف لے آئیے. آپ ذرا راستہ دیتے رہیے، آپ کے تمامی مہمان شورائے کرام تشریف لا رہے ہیں. بھائی راستہ دیتے رہیے. شمیم صاحب تشریف لائے. مل کے نعرہ حیدری. ابھی آپ نے یہ سن لیا خبر بھائی؟ ہاں توجہ، بالکل ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ مہمان آتے رہیں گے آپ کے سامنے روبرو، ابھی ایک ایک کر کے ہوں گے. توجہ کیجئے گا. منظر ایلیا نے کہا، دل میں ہاتھ رکھو. منظر ایلیا نے کہا طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا. ہاتھ جڑے ہیں، مصرے پہنچے تو بولنا. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسمانوں کو زمین پر لاؤں کیا. بھائی بولنا، اگر مصرے بول رہے ہو تو بولنا اپنا حق سمجھ کے. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسمانوں کو زمین پر لاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں، مر جاؤں کیا. مومنین تشریف فرما ہے. مومنین تو مصرے سمجھ رہے ہو. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل. یا علی میں کیا کروں.
مر جاؤں کیا؟ سرور نواب صاحب فرماتے ہیں نہیں، چلو حل اور لے کے چلتے ہیں، قریب ہے یہاں سے ایک مطلع، جی شاعری کی زبان میں اسے قریب کہتے ہیں جو آپ کے وطن میں ہو، ورنہ اگر پڑوسی ملک سے اشعار پڑھے جائیں گے تو الیکٹرانک میڈیا کا زور ہے، خالی ملک کا نام سن کے ہی ہنگامہ ہو جاتا ہے، بھلے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں کچھ بھی ہوں لیکن معاملات کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ سمجھدار، میں بزرگوں سے دعائیں لینے والا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اب سنیے اللہ کا مثال سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ مصرے مجھے اتنے عزیز ہیں، جہاں یاد آتے ہیں مائک پہ یاد آتے ہیں، بعد میں خود نہیں یاد رکھتا ہوں۔ مصرع سن لیجئے بھائی، مطلع ہے، ایک بزرگ قبلہ تشریف فرما، وہ کہتے ہیں کہ خدا معلوم عشق مرتضیٰ کی انتہا کیا ہے، سب سے نہیں جو محفل میں آئے ہیں ان سے۔ اب تمہارا یقین بولے گا، توجہ، خدا معلوم عشق مرتضیٰ کی انتہا کیا ہے، فراز دار تو پہلا قدم ہے، دوسرا کیا ہے؟ فراز دار تو پہلا قدم۔ سرور نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، کیسا مولا ملا ہے مقدر سے، خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب علی کا عشق تمہارے دلوں میں حرارت پیدا کرے نا، اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، بالخصوص ماں کے حق میں دعا کرو، یہ انمول دولت ہے، خدا کی قسم مقدر سے نہیں ملی، یہ طہارت مادری کا نتیجہ ہے، یہ توجہ فرمائیے گا۔ بڑی عجیب بات ہے جو کہی دی جاتی ہے، علماء ممبروں سے کہہ کے چلے جاتے ہیں، ہم سن کے اور گزار دیتے ہیں، نہیں، یہ یقین کی منزل ہے، خدا کی قسم دنیا چند روزہ ہے، کیا دنیا کو مانگتے ہو ولایت کے عوض، کبھی سمجھو تو صحیح تمہارے دلوں میں کس کی ولا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ نہیں پہنچا مصرع بھائی، نہیں پہنچا بھائی، نہیں پہنچا مصرع۔ میں ایک مصرے کو مصرے سے ملا دیتا ہوں بھائی، بڑے جشن سنتے ہیں آپ۔ ایک مصرع وہ سنیے، نوجوان شاعر ذیشان لکھنوی کے 4 مصرے سنیے، یہ مصرے یاد رکھیے گا، 2 مجھے پڑھنا ہے، قرض ہے، 2 وہ سن لیجئے جو ذیشان لکھنوی نے کہا، جشن ولا ہے، جشن غدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، اس کے بعد میں کوئی وقت نہ لوں گا، شورا کی فہرست مضبوط ہے، سب تشریف لائیں، میں یہاں بیٹھوں گا، صرف شورا کے نام پکاروں گا، نظامت میں میرا وقت لینے کا بڑا اچھا، یہ ایک فیمس ہو چکا ہوں میں اس بات پر کہ یہ وقت نہیں لیتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، آپ کی سماعت نے مجبور کیا، میں اتنی دیر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی وقت نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو صرف 1 یا 1.5 منٹ، یہ توجہ کیجئے گا، صرف جشن، سماعت بیدار رہے، شورا کو میں بھیجتا رہوں گا، توجہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ ارے محفل غدیر ہے بھائی، مصرع پہنچا کہ نہیں؟ اب بھی راز ہو تم، اب بھی راز ہو تم، نوجوان شاعر حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ ان مصروں کو جناب سرور نواب کے مصروں سے ملانا، توجہ کیجئے گا بات میری، کہ اب بھی راز ہو تم، 63 برس کی ظاہری زندگی جناب امیر گزار کے چلے گئے، صرف یہ شاعر کی فکر نہیں ہے، اس حدیث کی ترجمانی ہے جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا، تمام اقلام دنیا، تمام انہار، تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں، تمام اشجار اقلام کی صورت اختیار کر لیں، تمام جنوں ان سے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تمہارے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ آج تک راز ہیں، لیکن جتنی آواز ہم تک آئی ہے اس کے باوجود بھی علی کی ذات راز ہے۔ اے مولا آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا شریک نور احمد مختار ہیں، آپ شریک نور احمد مختار ہیں، آپ مظہر صفات کردگار ہیں، آپ عین اللہ ہیں، آپ وجہ اللہ ہیں، آپ نور اللہ ہیں، آپ حجم اللہ ہیں، آپ جنب اللہ ہیں، ساری باتیں اپنی طرف۔ سرور نواب نے کیا کہا؟ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، جیسی ضرورت ہو ویسے، کبھی اسد اللہ، کبھی باب مدینۃ العلم، کبھی تاجدار امامت، کبھی ثابت قدم، کبھی جنب اللہ، کبھی حیدر کرار، کبھی خیبر کے فاتح، کبھی داماد پیمبر، کبھی ذوالفقار کے وارث، کبھی رہبر انسانیت، کبھی زینت کعبہ، کبھی مولود کعبہ، کبھی صابر ابن صابر، کبھی زرغام الہی، کبھی طاہر و مطہر، کبھی ظاہر و باطن کا جاننے والا، کبھی عرفان نبوت و وحدت رکھنے والا، کبھی غضنفر پروردگار، کبھی لافتہ کا مصداق، کبھی صاحب اولاد، کبھی وسیع رسول، کبھی ناصر رسول، کبھی شوہر بطول۔ توجہ کیجئے گا، آپ متوجہ رہیے گا، رکھے گئے ہیں
علی کا نام. آپ نے بچوں کی آواز سے آواز نہیں ملائی, مجھے درد ہوا. اب آپ سب کو بولنا ہے, بولو میرے ساتھ. اسد اللہ علی, باب مدینۃ العلم علی, تاجدار امامت علی, جنب اللہ علی, حیدر کرار علی, خیبر کے فاتح علی, داماد پیمبر علی, ذوالفقار کے وارث علی, رہبر انسانیت علی, زینت کعبہ علی, مولود کعبہ علی, کل ایمان علی, کلمۃ الرحمن علی, مفسر قرآن علی, سلطان انس والجان علی, مرد میدان علی, مظہر سبحان علی, شیخ سوار بدر و احد علی, طواف گاہ عقل و خرد علی, ممدوح لسان رب الصمد علی, اسد اللہ, باب مدینۃ العلم, تاجدار امامت, عارف مواضع حرب السلم, عمود الاسلام, مرکز دائرہ مناقب ایزام, منار الہدا, مصباح الدجا, خلیف التقا, حلال مشکلات, صاحب معجزات, مولائے کائنات, فاتح خندق و خیبر, مالک تسلیم و کوثر, نیر تابہ, برج انما, آئینہ دار جمال احمد مختار, صاحب ذوالفقار, استاد جبرائیل, متاع رضا رب جلیل, نکھت بہار گلشن خلیل. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. نہیں اور آگے چلیے, پڑوسی ملک اللہ غریق رحمت کرے, مرحوم ریحان اعظمی نے کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں, توجہ, اللہ اکبر. مصرے سے مصرے یاد آئے ہیں, میں نے 2 مصرے ادھار کیے تھے, 2 اور رہ گئے, یہ چوتھا مصرع ان کا سنو. وہ کہتے ہیں مرحوم ریحان اعظمی صاحب, پہلے ذیشان لکھنوی کا مصرع سنو, جشن غدیر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو, حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم, تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی, بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم. بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم. شورائے کرام کی نظر کر رہا ہوں, علماء سے معذرت کے ساتھ, صرف ان کی تائید چاہیے, دعا چاہیے. ریحان اعظمی نے کیا کہا تھا, علی کے وصفوں اتنے شمار کون کرے, علی کے وصفوں اتنے شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. بھائی آواز تو دے دینا, میرے آواز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کیا فرمایا, علی کے وصفوں اتنے شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. اسی سبب سے بنائے نہ اس نے اور علی, شغاف کعبے میں اب بار بار کون, کعبے میں اب بار بار کون کرے, شغاف کعبے میں اب بار. آمادہ رہیے گا, مجھے وقت لے لیتا ہوں, تو مل کے سب مل کے علی کے وصف میں اتنے شمار کون کرے. ایک شعر اور پڑھ دوں بیچ میں, یہ جتنا وقت ہے اسی میں سمیٹ لیجئے گا, پوری نظامت کا وقت میں نے لے لیا, بات ختم ہو گئی, لیکن بات کعبے تک پہنچی ہے. نوجوانوں ایک مصرع یاد رکھنا, 13 رجب کو یاد آئے گا. انصر بھائی تشریف لے آئیے, ذرا غور کیجئے گا, آپ کی تائید چاہیے. وہ فرماتے ہیں, کسی شاعر نے کہا, توجہ کیجئے گا, علی کے وصف میں اتنے شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. اسی سبب سے بنائے نہ اس نے اور علی, شغاف کعبے میں اب بار بار کون. توجہ سنیے گا, علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ املا بول رہا ہوں تاکہ مفہوم پہنچ جائے. توجہ کیجئے گا, ڈسکرپشن ہے یہ. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ زمانہ, بھائی مسکرانا, زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. یہ احسان ہے, توجہ کیجئے گا, وہ حل جزاء الاحسان کے ضمن میں یہ ساری گفتگو ہے. سنیے سرور نواب صاحب نے کیا کہا, بس میں شاعر کو بلانے جا رہا ہوں. آمادہ ہو گیا آپ کا, بہت شکریہ. اب مجھے وقت نہیں لینا, سرور نواب صاحب کا مصرع پورا کر دوں, کلام پورا چھوڑتے ہوئے صرف وہ سنیے. انہوں نے کیا کہا, جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے, رکھے گئے ہے حسب ضرورت علی کے نام. بالکل آسانی سے مصرع, ترجمانی حدیث کی توجہ کیجئے گا. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے, رکھے گئے ہے حسب ضرورت علی کے نام. جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا, ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام.
جیسے غدیر میں نہ پڑھوں تو کہاں جا کے پڑھوں بھائی؟ جن کو رسول نے سر ممبر نہیں پڑھا، جن کو رسول نے سر ممبر نہیں پڑھا، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں